یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو پاکستان کا اس وقت خیر خواہ بنا ہے اس کا پرپس جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چین سے پاکستان کو دور کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ چین کے ساتھ جو اس وقت وہ اس کو لگ رہا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کی اور کے ساتھ اس کا الائنس ہے۔ جی بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کیا شک ہے، کیوں نہیں ہوگا، لیکن وہ پاکستان کو جانتے بھی ہیں، انہوں نے بڑی مرتبہ ٹرائی کی ہے، ہماری مرتبہ بھی کی ہے، نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں، تو اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ بھئی پاکستان کو یہ میں مانتا ہوں کہ وہ اس نتیجے پہنچے ہیں کہ پاکستان کو کمپلیٹلی چین کی گود میں نہ جانے دیا جائے، یہ نہیں کہ ہم چین کو چھوڑ دیں گے، وہ ہمیں چھوڑ رہے تھے امریکن، ہم نے نہیں چین کو چھوڑا، نہ ہم نے امریکہ کو چھوڑا تھا، کیا وجہ ہے؟ ہمارے امریکہ سے ریلیشن شپ ہے، ہم انگلش سپیکنگ ورلڈ کا حصہ ہیں، ہم ہمارے جو پاکستانی نسل کے لوگ ہیں نارتھ امریکہ میں 2 ملین کے قریب ہیں، اس میں سے آدھے امریکہ میں ہیں تقریباً، اور یورپ میں ہمارے 2-3 ملین پاکستانی ہیں، ہمارا اسٹرانگ لنکس ہیں ویسٹ کے ساتھ، اور انگلش لینگویج کی وجہ سے ہمارے لوگوں کی وہاں رشتہ داریاں ہیں، کسی کا بھتیجا، کسی کا چچا، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کینیڈا بیٹھا ہے، آسٹریلیا بیٹھا ہے، نیوزی لینڈ بیٹھا ہے، یورپ میں بیٹھا ہے، تو یہ چین کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ پاکستان ایک منفرد قسم کا ملک ہے، اس کی انگلش سپیکنگ ورلڈ سے بھی تعلقات ہیں، اسلامک ورلڈ سے بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہاں یہ میں بالکل کلیئر ہوں، خدا نہ کرے اگر ایسا پریشر پڑے تو چین ہمارا ٹرائیڈ اینڈ ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ یہ اتنا پریشر ہمیں کبھی ڈالے کہ ہمیں چوز کرنے کو کہے، ہم چوز نہیں کریں گے، بلکہ امریکہ کی میموری تو یہ بھی ہے نا، انسٹیٹیوشنل میموری، کہ پاکستان کے ذریعے چین سے بھی بات کی جا سکتی ہے، اور ان کے جو سیکٹری کسنگر ہے یہیں سے تو گئے تھے، جب پریزیڈنٹ ان کے نکسن کے دور میں چیئرمین ماؤ سے چین سے ان کی بات چیت شروع ہوئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری کشمیر پالیسی، نیوکلیئر پالیسی یا چائنا پالیسی بدلے گی، کشمیر پہ بھی ہماری کنسسٹنٹ رہی ہے کہ ہمارا بیس لیگل بیس ہے UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز، لیکن ہر حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت ایک قدم آئے گا تو ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے اگر کشمیر کا ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ میں، لیکن یہ ہم نہیں مانیں گے کہ کیونکہ ان کی پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے تو ہم مان جائیں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ قانون پاس کر دے کہ وہ جو ہے جوناگڑھ وہ ہمارا حصہ ہے، کیا بھارت مان جائے گا؟ نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم سے بات کریں گے تو بات ہوگی آگے۔ لاسٹ کوسچن سر میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، اسرائیل کے حوالے سے کیا ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ابراہیم اکارڈ کا جو عرب ممالک اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی عرب ممالک کے ساتھ جانا چاہیے، یعنی کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا چاہیے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ہمیں اس پر ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو سیدھا ایک جواب دیتا ہوں، میں لگی لپٹی نہیں بات کرتا، میں اس پروسیس سے گزرا ہوں، میں واحد فورن منسٹر ہوں جو ہائیسٹ لیول پہ میری اسرائیلی سے ملاقات ہوئی، اوپنلی، سیکرٹلی تو پہلے ہوتی رہی ہیں ملاقاتیں، پبلک جو میٹنگ ہوئی ہے وہ میری اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر سے ترکی کے صدر اردوان کی وساطت سے استنبول میں ہوئی تھی، اس وقت ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے پریزیڈنٹ اردوان کے ان کے ساتھ اسرائیل کے، اب تو نہیں ہیں، اس وقت بہت اچھے تھے، انہوں نے ہماری کچھ وجوہات تھی، اگر پوچھیں گی تو بتا دیں گے کہ ٹائم اگر آپ پاس ہوگا، کہ کچھ وجوہات تھیں جو فیصلہ کیا گیا کہ ہماری میٹنگ ہو، ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم سول نیوکلیئر انرجی ایگریمنٹ چاہ رہے تھے جو امریکہ بھارت کو دے رہا تھا، ہمیں نہیں دے رہا تھا، اور ہم اس کے مین ایلائی تھے، میجر نان نیٹو ایلائی، ہمیں کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ بش کہ آپ کو تو نہیں دے سکتے کیونکہ کانگریس نہیں مانے گی، بیکاز جو وہ AQ خان افیئر ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بڑی اس کی چرچا ہوئی کہ جی پاکستان کے ذریعے پرولیفریشن ہوئی، تو بڑا اس پہ لکھا گیا تھا، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک ہی طریقہ ہے سول نیوکلیئر انرجی لینے کا کہ جو اسرائیلی لابی واشنگٹن میں اور نیو یارک میں ہے اس کو نیوٹرلائز کریں، اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اسرائیل سے ملا جائے، اور ہمیں موقع یہ ملا کہ اسرائیل نے اس وقت میرا خیال ہے کوئی تقریباً
35 یا 30 سال کے بعد غزہ سے وڈرا کیا تھا، تو ساری اسلامی دنیا نے مبارک دی تھی، ہم نے بھی مبارک دی، تو موقع مل گیا، ہم نے کہا چلو اس بہانے ہم اپنی بات بھی کرتے ہیں ان سے، سول نیوکلیئر انرجی تھرو امریکہ۔ تو اس وقت بھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، حالانکہ ہر قسم کی ترغیب دی گئی، مجھے کہا گیا ہائی ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، مجھے اس کا مطلب بھی نہیں پتا تھے، پھر کہا گیا ایگریکلچر میں ہم نے اتنی ریسرچ کیا ہے، تم تو ایک ایگریکلچر ملک ہو، تمہاری قسمت بدل کے رکھ دیں گے، لیکن مجھے پتا تھا پاکستان کی پبلک اوپینین کبھی نہیں مانے گی کہ فلسطینیوں کے رائٹس کو قربان کر کے کیا جائے۔ تو ہمارے پاس میں سوچ کے گیا تھا، ایک جواب تھا، ایک فارمولا تھا، اس کو کہتے ہیں لینڈ فار پیس۔ اس وقت کراؤن پرنس عبداللہ تھے جو بعد میں شاہ عبداللہ بنے، یہ پروگرام ان کا تھا اور اس کو عرب لیگ نے اڈاپٹ کیا تھا۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا لینڈ فار پیس میں کہ اگر اسرائیل وڈرا کرے اور 2 state solution، both states living side by side in peace with Jerusalem as the capital of Palestine، تو پھر ہم جو سعودی عرب اور دوسرے لوگ ہیں پھر سوچ سکتے ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ ابراہیم اکارڈ کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں، آج کا وہ اور قسم کی چیز ہے، ہمارے دور میں اور چیز تھی، لیکن اس وقت بھی یہ تھا کہ جی یہ نکلیں گے 2 state solution مانیں گے، تو میری اپنی رائے ہے کہ اگر اسلامی دنیا کرے گی، OIC کرے گی، تو اس وقت پاکستان اس سے پہلے نہیں کرے گا۔ جی بہت بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب وقت دینے کے لیے۔ یہاں پہ شامل کریں گے بریک کے بعد، جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے شیخ روہیل اصغر صاحب۔ کیپ واچنگ۔